نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بالمدينة 10 سنين يزحي أو كما قالت رضي الله تعالى عنها. اللہ تعالیٰ نے بندوں پر اپنے کچھ حقوق رکھے. ان حقوق کو ادا کرنے کا نام اسلام میں عبادت ہے. یہ حقوق مالی بھی ہیں، جانی بھی ہیں اور بدنی بھی ہیں. نماز میں نماز کا اختتام کرتے ہوئے ہم اللہ کے حضور میں عرض کرتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات. اس کے معنی یہی ہے. تحیات وہ عبادتیں جو قول اور زبان سے ادا کی جاتی ہیں، جیسے ذکر ہے، تلاوت ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے، دعوت الی الایمان ہے، دعوت الی اعمال الایمان ہے. یہ سب زبان سے ہونے والی عبادتیں ہیں. اور الصلوات یہ انسان کے تحیات انسان کی بدنی عبادتیں ہیں اور صلوات انسان کی قولی اور فعلی عبادتیں ہیں. اور اس کے بعد الطیبات ہے، یہ مالی عبادت ہے. کیونکہ انسان اللہ کے حضور جو کچھ پیش کرتا ہے وہ خالص پاکیزہ چیز ہوتی ہے. ویسے بھی مومن کو کسب حلال اور اکل حلال کا حکم دیا گیا ہے. جو حلال ہے وہ طیب ہے اور جو حلال نہیں ہے وہ خبیث ہے. کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، یعنی حلال چیز کھایا کرو، حلال چیز پیا کرو، حلال چیز استعمال کیا کرو. یحل لکم الطیبات یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث. نبی اللہ کے حکم سے طیبات کو اپنی امت کے لیے حلال کرتا ہے اور خبائث کو، گندی چیزوں کو اپنی امت کے لیے حرام قرار دیتا ہے. تو گندی چیز خبیث ہوتی ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ خبیث چیز وہ حرام ہوتی ہے. جو حرام ہوگا وہ خبیث اور جو خبیث ہوگا وہ حرام. اسی طریقے سے جو پاکیزہ اور طیب ہوگا وہ حلال، اور جس کو حلال کہتے ہیں وہ طیب اور پاکیزہ. اللہ نے دونوں کو ایک کر دیا. طیبات حلال اور خبیثات خبائث حرام. تو انسان مالی جتنی عبادتیں کرے گا وہ طیبات ہوں گی. اس لیے عرض کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات. تمام قولی عبادتیں، تمام فعلی یعنی بدن سے صادر ہونے والی عبادتیں، اور تمام مالی عبادتیں اللہ آپ ہی کے واسطے، اللہ ہی کے واسطے. یعنی ہر عمل مومن کا للہ ہوتا ہے. یہ جو ہم اردو زبان میں للہیت کہتے ہیں اس کا مطلب یہی ہے کہ ہر کام اللہ کے لیے ہوتا ہے. تو عبادتیں ہماری کل ملا کے یہ 3 قسموں سے ادا ہوتی ہیں: قولی عبادتیں، فعلی عبادتیں اور مالی عبادتیں. نماز ہے، یہ ہماری بدنی عبادت ہے. اس میں قول کی عبادت داخل ہے
ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، یہ قولی عبادت ہے. ہم سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں، یہ قولی عبادت ہے. اس میں ہم قرآن پڑھتے ہیں، یہ قولی عبادت ہے. اور پھر کھڑے ہوتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، یہ سب بدنی عبادت ہے. تو نماز قولی اور فعلی عبادتوں کا مجموعہ ہے. روزہ رکھتے ہیں تو روزے میں انسان اپنے آپ کو کھانے سے، پینے سے اور خواہش نفسانی کو پورا کرنے سے روک کر رکھتا ہے. تینوں کے تینوں کام ہمارے بدن سے متعلق ہے، اس میں کوئی ذکر نہیں ہے. ذکر کرتے رہنا وہ روزے کو افضل بناتا ہے، لیکن روزہ ادا ہو جاتا ہے ان تین چیزوں کو ایک وقت مقرر میں روک لینے کی وجہ سے. تو یہ بدنی عبادت ہے. اور حج ہے تو حج کے اندر اللہ تعالیٰ نے مال کو بھی شامل کر دیا اور بدن کو بھی شامل کر دیا اور قول کو بھی شامل کر دیا. حج میں بندہ جیسے ہی مناسک کا آغاز کرتا ہے اذکار شروع ہو جاتے ہیں. وہ نیت سے پہلے ہی تلبیہ پڑھ لیتا ہے. اور تلبیہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کا ذکر ہی ہے، وہ بھی ذکر ہی میں داخل ہے، اور اسی لیے مسلسل پڑھتے رہنے کا حکم ہے. یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے کہ محرم کو ہر تغیر حالت پر تلبیہ پہلے پڑھنا چاہیے، اس کے بعد دوسرا کام. یہاں تک کہ اگر حالت احرام میں ہے، کوئی شخص سامنے سے آ رہا ہے تو اس کو سلام کرنا سنت ہے، لیکن محرم کے لیے یہ ہے کہ وہ پہلے تلبیہ پڑھے پھر السلام علیکم کہے. اس کو کوئی سلام کرے تو وہ پہلے تلبیہ پڑھے پھر وعلیکم السلام کہے. کپڑے بدلنا ہے تو دعا پڑھنا ہے تو اس دعا کے پڑھنے کے لیے اس وقت میں بھی وہ پہلے تلبیہ پڑھے. اور اسی طریقے سے کوئی سا بھی جائز کام وہ کرے گا محرم تو اسے ہر جگہ تلبیہ پڑھنا چاہیے. مسجد میں داخل ہوتے وقت، مسجد سے نکلتے وقت، جتنی مسنون دعائیں ہیں سب دعاؤں کے ساتھ اس کو بھی جوڑ دے، کیونکہ حج میں اللہ کا ذکر یہ اس کی روح ہے. پھر عرفات میں دعائیں کرنے کا حکم ہے. دعائیں کرے گا، دعا کرنا بھی ذکر اللہ ہے. اللہ کو یاد کرنا، اللہ کے سامنے گر گرانا، اس کی بڑائی ماننا، اس کی ربوبیت کو تسلیم کرنا، اور پھر اس کے سامنے اپنی حاجات و ضروریات کو رکھنا. یہ انسان کسی سے کچھ مانگتا ہے تو دراصل وہ اس کی تعریف ہی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے مانگنا بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا ہے کہ آپ داتا ہیں، دینے والے ہیں، اس لیے تو ہم آپ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں. اس لیے اللہ رب العزت کا وہ بھی ذکر ہے. اور اسی طریقے سے اس دعا کے علاوہ ذکر اللہ کی کثرت کا حکم دیا گیا ہے. فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. اے وقوف کرنے والوں، جب تم اپنے وقوف سے فارغ ہو جاؤ، حج کے سب سے بڑا نسک وقوف ہے، وقوف سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، جیسے تم جاہلیت کے زمانے میں باپ داداؤں کے ذکر کیا کرتی تھی، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر کرو. پھر مشعر حرام جو مزدلفہ کا ایک پہاڑ ہے، جب وہاں پر پہنچ جاؤ تو وہاں بھی اذکروا اللہ عند المشعر الحرام، مشعر حرام کے پاس یعنی مزدلفہ میں بھی اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، منا میں بھی اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، طواف میں بھی کرو، سعی میں بھی کرو، آتے جاتے راستہ چلتے ہوئے بھی کرو. تو حج میں کیا ہے؟ قولی عبادت بھی داخل ہے اور مالی عبادت بھی، کہ ایک اچھا خاصا سرمایہ اس کے ادا کرنے میں صرف ہو جاتا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ بدنی عبادت بھی، کہ آدمی کبھی مکے میں ہے، کبھی منا میں ہے، کبھی عرفات میں ہے، کبھی مزدلفہ میں ہے، پھر مکہ آ گیا، پھر رمی کے لیے چلا گیا، پھر طواف کے لیے چلا گیا، پھر واپس منا میں آ گیا. یہ کیا ہے؟ یہ بدنی عبادت ہے انسان کی. تو حج کو جامع العبادات بنا دیا گیا. اس میں مالی عبادتیں بھی شامل ہیں
قولی عبادت بھی شامل ہے اور بدنی عبادت بھی شامل ہے، جس کو فعلی کہتے ہیں۔ تو التحیات للہ والصلوات والطیبات جب ہم کہتے ہیں تو ایک حج کرنے والا ان تینوں چیزوں کو جمع کر لیتا ہے، عمرہ کرنے والا ان تینوں چیزوں کو ایک عمل میں جمع کر لیتا ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ ہے، خیرات ہے، غربا پروری ہے، یتامہ کی پرورش ہے، بے سہاروں اور بے وگان کی مدد کرنا ہے، اس میں مال خرچ ہوتا ہے۔ یہ مالی عبادت ہے، یہ خالص مالی عبادت ہے۔ بس پیسہ نکالو اور اللہ کے نام پہ دے دو، صاحب حق کو جتنا ہم سے ہو سکے اتنا اس کو مال دے دو۔ تو زکوٰۃ، خیرات یہ صرف مالی عبادت ہے۔ اور مثلا نماز ہے تو اس میں قولی اور فعلی دونوں عبادتیں شامل ہیں، اور روزہ ہے تو یہ صرف فعلی عبادت ہے، اور حج ہے تو تینوں کا جامع ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ جامع ترین عمل اس مہینے کے اندر رکھا ہے، اسی وجہ سے اس مہینے کو بڑی فضیلت عطا فرما دی ہے۔ اور اس مہینے کے بھی 10 دنوں کو جیسے پچھلے جمعے میں بتایا گیا سب دنوں پر فضیلت عطا فرما دی ہے۔ اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھنے کے واسطے 9 ذی الحج کو زیادہ پسند فرمایا ہے۔ عرفے کا دن ہے، یہ وتر ہے، 9ویں تاریخ ہے۔ جس عدد کے 2 برابر نہیں ہوتے اس عدد کو وتر کہتے ہیں، اور وتر اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ ان اللہ وتر یحب الوتر، اللہ اکیلا ہے جس کی تقسیم نہیں ہو سکتی، اور اس عدد کو پسند کرتا ہے جس عدد کی تقسیم نہیں ہو سکتی۔ جیسے 3 ہے، 3 تو 1.5 ہو جائیں گے، 2 برابر نہیں ہو سکتے۔ ایسے 5 ہے، ایسے 7 ہے۔ اسی طریقے سے جو عدد بھی ایسا ہوگا جس عدد کے اندر تقسیم برابر نہیں ہو سکتی اس کو وتر کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی وتر ہیں، اکیلے ہیں، ایک ہیں، اور ایک کی تقسیم برابر نہیں ہوتی، اس لیے ان اللہ وتر یحب الوتر، اللہ تعالیٰ وتر ہے اور وتر کو پسند فرماتا ہے اللہ رب العزت۔ اس لیے وتر کی نماز کو بھی وہ 3 رکعتیں ہونے کی وجہ سے وتر کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بات پسند فرمائی کہ بندے جو بھی نفل کام کریں اپنی طاقت سے تو اس نفل کام میں اس کی رعایت کریں کہ وہ وتر عدد ہو جائے، وہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو 9 تاریخ جو ہے یہ وتر عدد ہے، اس لیے عرفے کے دن کا روزہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب اور پسندیدہ عمل ہے۔ جس کو عذر نہ ہو، کوئی بیماری نہ ہو، اس کو اہتمام کرنا چاہیے، چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمارے پورے سال کے گناہوں کو محو فرما دیتے ہیں، اور گناہ محو ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ اعمال صالحہ سے مٹ جاتے ہیں، لیکن جو کبیرہ گناہ ہیں یا جن گناہوں کا تعلق کسی کے حق سے ہے وہ حق ادا کرنے تک معاف نہیں ہوتا۔ چاہے کوئی بھی عمل ہم کریں اس عمل سے معاف نہیں ہوتا، حق ادا کرنے سے معاف ہوتا ہے۔ تو حقوق ادا کر کے ہی معاف ہوں گے۔ باقی جتنے گناہ ہم چلتے پھرتے صبح شام انگنت بے حساب کرتے ہیں، ان اعمال صالحہ کی برکت سے اللہ رب العزت اس کو مٹا دیتے ہیں۔ تو اس لیے اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اور سب سے بڑی عبادت ہمارے نبی نے فرمایا گناہوں سے بچنا ہے، اس لیے پورے سال آدمی کو گناہ سے بچنا چاہیے، مگر جب ایسے مبارک اوقات آ جائیں جس میں اللہ تعالیٰ بندوں کو خاص مہر اور کرم کی نظر سے دیکھتا ہے تو ان دنوں میں تو غایت حیا و شرم کی وجہ سے اور زیادہ گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے ہر مسلمان کو۔ تو اس لیے یہ بڑی عبادت ہے کہ آدمی گناہ نہ کرے، یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ اس کے بعد پھر سب عبادتیں ہیں، تو ساری عبادتیں اس کے ساتھ ہیں، وہ بھی کریں۔ نماز کی پابندی کرنا ہے، اسی طریقے سے نوافل کا اہتمام کرنا ہے، اور اسی طریقے سے دوسرے اعمال صالحہ ہیں وہ سب کرنا، وہ بھی عبادت ہے۔ اور گناہوں سے بچنا یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، تو گناہ کے کاموں سے بچ، سب سے بڑا عابد ہو جائے گا، سب سے بڑا عبادت گزار ہو جائے گا۔ اس لیے ہم لوگوں کے ذہن سے شیطان نے اور نفس کی تعویلات نے اس بات کو نکال دیا کہ گناہ چھوڑنا بھی عبادت ہے، یہ ذہن سے نکال دیا۔
تو اب گناہ چھوڑنے کی اتنی فکر نہیں ہے جتنا نیکی کرنے کی فکر ہے، کیونکہ یہ طرفہ سکھا دیا کہ نیکی کرنا عبادت ہے، یہ تو سکھا دیا، لیکن گناہ چھوڑنا عبادت ہے یہ نہیں سکھایا، کیونکہ گناہ چھوڑنا نفس کو نیکی کرنے کے مقابلے میں زیادہ مشکل نظر آتا ہے۔ تو اس نے کہا بھائی جب یہ آدمی نیکی کرنے پہ تیار ہی ہو گیا ہے تو اس کو ایسا رستہ بتاؤ کہ وہ ادھورے تصور میں رہے اور ناقص خیالات سے ناقص عبادت کرتا رہے۔ کامل عبادت یہ ہے کہ ادھر نیکی بھی کرو اور ادھر بدی اور گناہ کو بھی چھوڑو، دونوں کام کریں گے تو سچا عبادت گزار ہو جائے گا، صحیح معنوں میں عابد ہوگا، صحیح معنوں میں اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جائے گا۔ تو اس کا اہتمام ان ایام میں جو بھی باقی رہ گئے ہیں خصوصیت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ یہ ایام 13 تاریخ تک چل رہے ہیں، ایام تشریق شروع ہو جاتے ہیں 9 تاریخ سے، پھر 9 تاریخ کی صبح کی نماز سے لے کر کے 13 تاریخ کی عصر کی نماز تک ہر نماز کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کی تکبیر بیان کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی تکبیر بیان کرتے ہیں، اس نسبت سے ان دنوں کو ایام تشریق کہتے ہیں۔ تو ایام تشریق میں اللہ تعالیٰ کی تکبیر کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، ذکر اللہ کو اور اضافہ کر دینا چاہیے۔ جہاں حجاج خاص مقامات پر اللہ کے ذکر کی کثرت کر رہے ہیں، وہاں تمام عالم کے وہ لوگ جن کو مکہ مکرمہ حاضری کا موقع نہیں ملا وہ بھی اللہ کا ذکر کثرت سے کریں، ہر جگہ اپنی اپنی جگہوں پر کریں، چاہے وہ کوئی شہر ہو چاہے کوئی بستی ہو، وہاں اللہ کے ذکر کی کثرت کر کے ان لوگوں کے تلبیہ والے عمل میں اور ان کے ذکر والے عمل میں اپنے کو شامل کر لیں، مشابہت پیدا کر لیں۔ اسی طریقے سے حجاج جو ہیں وہ رہتے ہیں احرام کی حالت میں، تو وہ بال نہیں بناتے اور ناخن نہیں کٹاتے، اس حالت میں رہتے ہیں۔ ہمیں بھی حکم دیا گیا ہے کہ جن پر قربانی واجب ہے وہ چاند نظر آنے سے لے کے اپنی قربانی ادا کرنے تک اس ہی حالت کے اندر رہ کر کسی درجے میں ان خاص بندوں سے اپنے کو مشابہ کر لے، ان کے جیسا اپنے کو ظاہراً بنا لے، حالانکہ وہ عمل جو وہ کر رہے ہیں وہ وہی ادا ہوتا ہے، لیکن اس کی نسبتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی کچھ عطا فرمائی ہیں کہ ہم بھی محروم نہ رہیں، تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر قربانی کے دنوں میں قربانی کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے، ان کو ایام نحر کہتے ہیں۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم العید و یومان بعدہ، ایک صحابی فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب ان سے پوچھا گیا کہ قربانی کے دن کون سے ہیں تو انہوں نے کہا عید کے دن اور 2 دن عید کے بعد، تو ہمیں ان 3 دنوں میں قربانی، ان کو ایام نحر کہتے ہیں۔ ایام نحر ہم ادا کریں، ایام نحر میں نحر کریں۔ نحر کے کیا معنی ہے؟ نحر کہتے ہیں اس شہرت کو جس کو ہم کاٹتے ہیں جانور کی، جس کے ذریعے سے اس کو حلال کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور سے فرمایا فصل لربک وانحر، اے نبی آپ اپنے رب کی خوشنودی کے لیے نماز کا اہتمام کیجیے اور قربانی کیجیے۔ تو یہ نحر کیا ہے؟ نحر قربانی ہے، تو قربانی کرنے کا حکم ہے۔ قربانی کی حقیقت ہے رضائے الہی کے واسطے حلال جانور کو، اس کے خون کو بہا دینا، یعنی اس کی جان اللہ کے نام پر قربان کر دینا۔ وہ بھی اللہ ہی کا بندہ، اللہ ہی کی مخلوق ہے، اور اللہ کو حق ہے، خالق کو، مالک کو حق ہے کہ وہ اپنی جس مخلوق کو جس کام میں استعمال کر لے، اس کو پورا پورا حق حاصل ہے۔ بندوں کا کیا حق بنتا ہے کہ بندہ یہ کہے کہ یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ بیچارے جانور بے زبانوں کے اوپر ہماری طرف سے ظلم ہوتا ہے، یہ بندوں کا کوئی حق نہیں بنتا۔ مالک اپنی ملکیت میں جو چاہے تصرف کر سکتا ہے۔ آپ اپنی چیزوں میں کچھ بھی کرنا چاہیں اور آپ کا نوکر کہے ایسا کیوں ایسا کیوں، تو آپ اس کو گوارا نہیں کرتے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی تمام چیزوں کا خالق و مالک ہے، اور وہ اپنی مخلوق کے لیے یہ مقرر کرتا ہے کہ سب اس کو قربان کرنا چاہیے، اس کو یہ کرنا چاہیے، اس کو یہ کرنا۔ تو اللہ نے جس کے لیے جو مقرر کر دیا ہے وہی اس مخلوق کی اپنے رب کے حضور عبادت ہے۔ مخلوق کی عبادت، حلال جانوروں کی عبادت یہی ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کے خاطر اللہ کے نام پر قربان ہو جائیں، یہ ان کی عبادت ہے۔
اگر ہم ان کو اس سے روکتے ہیں اور اس کو ظلم سمجھتے ہیں تو دوسرے معنی میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو اپنی مخلوق پر رحم نہیں آتا، نعوذ باللہ وہ ظالم ہے اپنے مخلوق کے اوپر، یہ سمجھتے ہیں۔ تو اس لیے مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ جو مخلوق کو، جن چوپایوں کو اللہ رب العزت نے حلال قرار دیا ہے، جن پرندوں کو اللہ رب العزت نے حلال قرار دیا ہے، جن درختوں کو اور نباتات کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے، ان کی عبادت، ان کی شان، ان کا مقام یہی ہے کہ ان کو اللہ کے نام پر قربان کیا جائے، ان کی عبادت یہی ہے، اس لیے اس کا حکم دیا گیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف فاذا وجبت جنوبها فکلوا منها واطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشکرون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کا نام لے کر اس کو ذبح کر دو، اور جب وہ ذبح ہو جائے اور اس کا خون نکل کر بہہ جائے جو رگوں کے اندر ہے، جو ناپاک ہے اور گندا ہے، جب وہ نکل جائے تو پھر تم کھاؤ اور اس کو بھی کھلاؤ جس کو اس کی حاجت و ضرورت ہے، اللہ کے بندوں کو، محتاجوں کو، غیر محتاجوں کو، سب کو کھلاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدیہ اور عطیہ فرما دیا اپنی طرف سے۔ پہلے قربانی، تو قربانی یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عمل ابن آدم من عمل فی ایام النحر احب الی اللہ من احراق الدم۔ قربانی کے دنوں میں بنی آدم کا کوئی عمل ان حلال جانوروں کا خون بہانے سے زیادہ اللہ کو پسند ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ ان کو کھانے سے زیادہ اللہ کو پسند ہے، اللہ پر من احراق الدم، یہ خون بہانا ہی اللہ کو پسند ہے، یہ خون بہاؤ، یہ خون بہانا اللہ کو پسند ہے، اور یہ سب سے زیادہ مقبول عمل ہے ایام قربانی میں۔ ایام قربانی میں ہر عمل مفضول ہو جاتا ہے، یہ عمل فاضل افضل ہو جاتا ہے۔ اس عمل کو اللہ نے ان دنوں میں پسند کیا، پر جس کو اللہ نے موقع دیا اور جنہیں اللہ نے مالی سکت دی، گنجائش دی، ان کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ احراق دم کے ذریعے، یعنی جانوروں کا خون بہا بہا کر اللہ رب العزت کی رضا حاصل کریں اور اللہ رب العزت کو خوش کریں۔ اللہ خوش ہوتا ہے تو اس بندے کو خوش کر دیتا ہے، اس لیے اللہ رب العزت کو خوش کرنا ہمارا کام ہے، ہماری ضرورت ہے، ہماری حاجت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ منورہ میں مقیم رہے۔ اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المدینہ 10 سنین، 10 سال اقامت پذیر رہے مدینہ منورہ میں، اور 10 سال قربانی کا اہتمام فرمایا، برابر قربانی کرتے رہے۔ سفر میں بھی آپ نے قربانی کا اہتمام کرنے کا حکم دیا اور صحابہ کرام نے پابندی کی اس کی۔ تو ہمیں ہر حال میں قربانی کے سلسلے میں توجہ دینا چاہیے، وہ ایک عمل ہے۔ دنیا میں لوگ حساب کتاب کے عادی ہو گئے ہیں اور بہت سے حساب کتاب کرتے رہتے ہیں کہ اتنا پیسہ جانوروں میں ڈالنے، ان کو کاٹنے، ان کو قربان کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ اس پیسے سے کوئی بھلے اچھے کام ہو سکتے ہیں، سوشل ورک ہو سکتا ہے، ویلفیئر ورک ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے۔ یہ سب نفس کے بندے اور دین سے ناواقف لوگوں کی باتیں، مخلص بھی ہوتے ہیں بسا اوقات مگر دین سے ناواقف ہوتے ہیں۔ دین کی اسپرٹ کیا ہے، شریعت کی روح کیا ہے؟ صرف کہنا ماننا نبی کا یہ ہے۔ تم اپنی عقل اس میں ٹھونستے رہو گے تو تمہیں تو پھر سارا ہی دین بوگس، نعوذ باللہ، بیکار، بے ضرورت نظر آئے گا۔ کل کو آدمی یہ کہے گا بھئی یہ اٹھنے بیٹھنے سے کیا فائدہ، اس سے تو جم میں جا کے ورزش کر لینا بہتر ہے، تو نماز بھی بے ضرورت ہو جائے گی کل۔ تو ہر چیز کو بے ضرورت بناتا چلا جائے گا انسان۔ یاد رکھو دین نام ہے صرف شارع کا کہنا مان لینے کا، بس نبی نے جو فرما دیا ہے اسی کو تسلیم کرنا۔ غربت کیا نبی کے زمانے میں نہیں تھی؟ آج تو ایسا کوئی محتاج نہیں ہے جیسے محتاج نبی کے زمانے میں تھے، پھر بھی نبی نے فرمایا ان 3 دنوں میں یہی کام زیادہ ضروری ہے اور یہی زیادہ ثواب کا کام ہے۔ تو نبی جو فرماتے ہیں وہ اللہ کی حکمت کے ماتحت فرماتے ہیں، ہماری سوچ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کا نام لیں۔ حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تاریخی کتاب لکھی ہے
اس میں مختلف ملکوں کے احوال لکھے، پرانے زمانے کے 1200 سال پہلے کے حالات اس کے اندر انہوں نے لکھے۔ اس زمانے میں ایک بات مورخ نے یہ بھی دیکھا، ہر جگہ پر جانور کیسے قربان کیے جاتے ہیں، ہر جگہ پر اس کو بھی اس نے کوٹ کیا ہے۔ تو بتایا کہ صاحب چائنا میں اس طرح قربان کیا جاتا ہے جانور کو، ہندوستان کے مختلف علاقوں میں جانور کو اس طرح قربان کیا جاتا ہے۔ جانور تو ہر زمانے میں کھایا گیا ہے، ہر زمانے میں قربان کیا گیا ہے، تو کیسے کیا جاتا ہے اس کے اوپر اس نے لکھا ہے۔ کہیں پر بتایا ہے کہ جانور کو کھڑا کیا جاتا ہے اور اس کی کھوپڑی پر زور سے ایک پتھر مارا جاتا ہے یا ہتھوڑا مارا جاتا ہے، جس کی تاب نہ لا کر وہ مر جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کا گوشت نکال کے لوگ استعمال کرتے اور کھاتے ہیں۔ کہیں پر یہ طریقہ بتایا کہ زندہ جانور کو کاٹ دیا جاتا ہے اور سوراخ کر کے اس کا کلیجہ اور اس کا دل نکال لیا جاتا ہے۔ جب وہ نکل جاتا ہے تو اس سے اس کو موت آتی ہے، اس موت آنے کے بعد اس کو کھا لیا جاتا ہے۔ کہیں کوئی طریقہ، کہیں کوئی طریقہ بتایا۔ علامہ نے ان سب طریقوں کو تاریخ کے حوالے سے نقل کرنے کے بعد اپنا ایک چھوٹا سا تبصرہ بڑھایا ہے، اور وہ نقطہ یہ بڑھایا ہے کہ قرآن کریم یہ کہتا ہے ان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم، ہر مخلوق اللہ کی تسبیح کرتی ہے اور تمہیں پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیسے تسبیح کرتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مخلوق کو خالق کا شعور ہے اور وہ خالق کی ذکر میں اپنے آپ کو خوش محسوس کرتی ہے، اور جب اس کو خالق پر قربان کرنے کا وقت آتا ہے تو وہ مخلوق خالق کے نام پر قربان ہونے کے لیے بے تاب اور بے چین رہتی ہے۔ اللہ نے اس کو اس کا شعور دیا ہے، فرمایا کہ سب سے بہترین طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ تم جانور کے حلق پر جب چھری رکھو اور وہ اپنی زندگی سے مایوس ہو رہا ہو تو اس وقت کہو بسم اللہ اللہ اکبر، تو جیسے ہی وہ اللہ کا نام اور اللہ کا ذکر اس کی روح سنے گی وہ بے تاب ہو کر اپنے خالق کی طرف چل پڑے گی۔ اس سے اچھا اور آسان اور مخلوق پر ظلم نہ ہونے والا کوئی طریقہ نہیں، کوئی طریقہ نہیں۔ وہ نام خدا کو سنتے ہی خود سے قربان ہوتے ہیں، اس لیے اس کو حلال کہا جاتا ہے اور باقی سب طریقوں کو حرام کہا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں قربانی کے دنوں میں قربانی کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اسی طریقے سے ایک عمل عام طور سے مسلمانوں کو بہت سوں کو یاد نہیں رہتا۔ آج کل حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ جس میں آدمی کو دین کی باتیں جلدی بھولتا ہے، یاد نہیں رہتا۔ وہ یہ ہے کہ آدمی نماز عید کے لیے جاتا ہے تو اس کو چاہیے کہ جاتے ہوئے بھی تکبیر پڑھتا رہے اور آتے ہوئے بھی تکبیر پڑھتا رہے، اور تکبیر کا اہتمام ایک تو نمازوں کے بعد پڑھے جائیں گے 5 دن، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی ان ایام میں تکبیر کی کثرت کرنا چاہیے۔ اللہ کو اللہ اکبر کہنا ان دنوں میں بہت پسند ہے، بہت پسند ہے۔ تو اللہ رب العزت کو خوش کرنے کے لیے تکبیر خاص طور سے پڑھیں، اور عیدگاہ جاتے ہوئے، نماز عید کے لیے جاتے ہوئے اور آتے ہوئے پڑھیں۔ اور یہ تکبیر کا گونج اور اس کا پھیلانا اور اس کی کثرت نبی کو اتنی پسند ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس کو سنت قرار دیا گیا کہ جب آدمی نماز عید کے لیے جا رہا ہو تو جانے کے لیے جو راستہ اختیار کیا ہے آنے کے لیے دوسرا راستہ اختیار کرے، پھر بجائے سواریوں کے جانے کے پیدل جانے کی کوشش کرے اگر زیادہ دور نہیں ہے تو۔ کیوں؟ یہ سب اس لیے قدم قدم اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، اور پھر یہ گلی میں ہم نے اللہ کا ذکر کر لیا، اب واپسی میں دوسری گلی میں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے ہر طرف اللہ کا ذکر ہو جائے، ہر کچے پکے مکان میں اللہ کی تکبیر ہو جائے، ہر گلی کوچے ہر دیوار درخت کے سامنے اللہ کی تکبیر ہو جائے، اور ساری مخلوقات ایک ایک ذرہ ہماری تکبیر کی گواہ بن جائے قیامت کے دن کہ اس نے ہمارے قریب میں تکبیر کہی، اس نے تکبیر کہی۔ اس لیے اس تکبیر کا اہتمام ہونا چاہیے۔ ہم مل لیتے ہیں تو ملنے میں رہ جاتے ہیں، پھر تکبیر بھول جاتے ہیں، راستوں میں بھی پڑھنا یاد نہیں رہتا، باتیں کرتے ہوئے آئے باتیں کرتے ہوئے چلے گئے، حالانکہ سنت آج کے دن یہ ہے کہ تکبیر پڑھتے ہوئے آؤ اور تکبیر پڑھتے ہوئے جاؤ۔ تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور انشاءاللہ تعالی اس مسجد میں 7 بجے عید کی نماز ادا کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے، اپنے دین کے مقاصد کو سمجھنے اور اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا